اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں وفات جناب ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، یہ غم کی فضا، یہ تاریخ جو شب لگی ہے وہ غم کی ہے، اس لیے کہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی زوجہ، پہلی یعنی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں پہلی ام المومنین، آج ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں ضروری ہے کہ ہمارا فجر میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے اس شہزادی کے متعلق بھی ہو کہ جن کی دولت، جن کی قربانیاں اسلام کو پھیلانے اور آج تک جو باقی ہے، کہیں نہ کہیں ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے ہم میں گفتگو نہ کر کے شہزادی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی جو گفتگو ناظرین سے ہم نے کی ہے، تو شہزادی کے سلسلے سے کچھ باتیں ہیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن وہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے کہ جو اول ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوا ہے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا وہ فرمان جو متقیوں کے صفات میں حضرت نے ارشاد فرمایا، اب تک 5 صفتیں بیان ہوئیں۔ اتفاق یہ ہے کہ آج آپ کے اس مناسبت کے ساتھ ساتھ 6ٹھی صفت تک پہنچے ہیں، جہاں حضرت فرماتے ہیں نزلت انفسہم منہم فی البلاء کالذی نزلت فی الرخاء۔ متقی کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ جو حال ان کا مصیبت میں ہوتا ہے وہی حال جو ہے وہ آسائش میں ہوتا ہے۔ ان کی صحت پر فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہ آرام و سکون سے ہیں تب بھی الحمدللہ، یہ مصیبت و بلا میں ہیں تو بھی خدا کا شکر، تو بھی الحمدللہ۔ اور یہ چیز اگر دیکھی جائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے یہاں یہ صفت جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ بطور اتم پائی جاتی ہے۔ وہ دور کہ جس زمانے میں بس پیسہ ہی پیسہ ہے، مال ہی مال ہے، صحیح، دولت ہی دولت ہے، تب بھی خدیجہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر ایک دور وہ آیا کہ وہ ساری دولت راہ دین میں خرچ کر دی، تب بھی ذرا سے پیشانی پر شکن نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس فقرے کا مصداق اتم نزلت انفسہم فی البلاء کالذی نزلت انفسہم فی الرخاء، اس کا مصداق اتم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ جی جی جی، صحیح۔ کہ کوئی بھی آدمی ہو، آج ہمارے حالات اچھے ہیں الحمدللہ، کل کو پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ جب اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے فیقول ربی اکرمن، اچھے حالات ہیں الحمدللہ، مصیبت میں آ گئے، یار ہم ہی کو یہ سب جھیلنا تھا، ہمارے ہی ساتھ ہونا تھا۔ جی جی جی، سمجھ، یہ جنرلی ہے۔ لیکن متقی کی صفت کیا ہے؟ کوئی چینج نہیں، اس کے اندر کوئی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ آتا کیسے ہے؟ اس کا واحد ذریعہ جو پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا فقرہ آیا تھا نا کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، اس کی مین جو ہے وہ چیز وہی ہے کہ آدمی ہر وقت خدا کو اپنے ذہن میں، اپنے کو اللہ کے سامنے دیکھتا ہے، اور جب وہ ہر وقت اپنے کو اللہ کے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔
کائنات میں جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے وہ ہماری حیثیت کو دیکھ رہا ہے. وہ ہماری ہاں بالکل کسی زمانے کی بات ہے, بڑی واقعی لطیف چیز ہے. نابینا ہے, اندھا ہے, اچھا اپاہج ہے, پڑا ہوا ہے, الحمدللہ اچھا الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے کہا یار تمہارے پاس ہے کیا ہے جو اتنا سب کچھ تم الحمدللہ الحمدللہ لگائے ہو؟ اس نے کہا کیوں, یہ کم جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے آنکھ نہیں دی. یہ تو بالکل نئی بات ہے صحیح کہ جو گناہ تم ابھی آنکھ گزر چکا ہے نا, جی آنکھ و کان کہ یہ کیا کم اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے آنکھ نہیں دی. جو گناہ تم کر سکتے ہو اللہ نے مجھ کو فطری طور پر اس گناہ سے بچا لیا ہے. اور جن لوگوں کو اس بات اچھا یہ آئے گا کیسے, جب انسان اس ثواب پر نظر ڈالے گا. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے بہت قریبی صحابی ہیں جناب ابو بصیر رضوان اللہ علیہ, لاسٹ میں نابینا ہو گئے تھے. اگر ہماری آپ کی آنکھ خراب ہو جائے دنیا ایک کر ڈالیں گے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو لندن امریکہ جانا ہوگا تو جائیں گے کہ ہماری آنکھ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. ہم سب یہی کریں گے نا. جی جی اس سے بڑی نعمت کیا ہے. صحیح. جناب ابو بصیر نابینا ہو گئے ہیں, امام کی بارگاہ میں آئے, دست مبارک پھیرا, جیسے وہ بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے نا, معجزہ ہو گیا. ہاں ویسے حضرت نے دست مبارک پھیرا, آنکھیں بینا ہو گئی. حضرت نے ابو بصیر آنکھ مل گئی, جی مولا اب جو دیکھو گے اس کا حساب دینا ہے, اور اگر چاہو تو میں بہشت کی گارنٹی لے لوں. واپس اسی کنڈیشن پہ آ جاؤ. کمولا بہشت کی گارنٹی زیادہ اہم ہے. کہ تو اسی حالت میں کہ تو وقت تو گزر جائے گا, ضمانت مین ہے. حضرت نے کہا پھر آگے آؤ. آگے آئے, دست مبارک پھیرا, جیسے تھے ویسے. دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے نابینا ہونا چاہے گا, لیکن بات وہی ہے. اسی لیے ایسے لوگ جو ہیں, ایک دیکھیے بہشت میں جانا بہت آسان کام نہیں ہے. دنیا بھر کے کوالیفائی کرنا پڑے گا آپ کو. صحیح سمجھے آپ, سوال ہوگا, جواب ہوگا کہ پہلے تو صراط پار کیجئے اور پھر حساب اور کتاب اور کیا اور میزان سب ہوگا نا. جی جی. کچھ لوگوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ قبر سے نکلیں گے, سیدھے جنت. سنیے بہت غضب کی بات. نہیں ابھی سنیے. اچھا اللہ ان کو 2 عدد پر عنایت کرے گا, اچھا, اور یہ اپنی قبر سے اڑیں گے ڈائریکٹ بہشت میں. کس وجہ سے, کس عمل کی بنا پر؟ جی نقل کرتا ہوں انشاءاللہ. ڈائریکٹ جو ہے وہ کہا جامع السعادات جلد نمبر 3, سمجھ گئے آپ, سیدھے بہشت. اب وہاں جو دل چاہ رہا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں فرشتے ہیں. بھیا آپ لوگ کون لوگ ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ کل ہم لوگ قبر سے آ رہے ہیں. کل کے صراط, کل صراط کیا ہوتا ہے؟ کل بھائی کہیں سوال جواب کا کام سے تو کچھ نہیں, تو سیدھے آ گئے. اچھا ارے یار تم لوگ سیدھے آ گئے, کرتے کیا تھے تم لوگ دنیا میں وہی کون سا جو آپ نے سوال کیا؟ اچھا اچھا. وہاں جواب یہ ہے, فرماتے کننا اذا خلونا نستحیی الناصیہ, ہم اکیلے ہوتے تھے تب بھی ہم کو غیرت آتی تھی گناہ کرنے میں. اللہ دیکھ رہا ہے, وہی جو پچھلے ایپیسوڈ میں گیا. وَنَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِمَّا قَسَّمَ لَنَا, اور ہم راضی تھے اس مختصر پر بھی جو اللہ نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا. تو جہاں آدمی اس منزل پر پہنچ جائے کہ نہ ملنے کی خوشی, نہ جانے کا غم, نہ جانے کا غم, ایسے لوگوں کے لیے امام نے کیا فرمایا ہے کہ نزلت انفسہم فی البلاء کما نزلت انفسہم فی الرخاء. ان کے نفس کا حال وہی ہے جو بلا میں, وہی آسانی میں ہے. اب آپ اس کو دیکھیے کہ رسول اللہ کے ساتھ ساری صعوبتیں جناب خدیجہ نے برداشت کیے نہیں کیے؟ بہت زیادہ واقعی. شعب ابی طالب, وہ عورت جس کا سکہ چل رہا, بھائی غضب ہے نا. صحیح. وہ عورت جس کے بڑے بڑے لوگ جس کے یہاں کام کر رہے ہوں کمیشن پر, اس لیے کہ جناب خدیجہ
سلام اللہ علیہ کی جو پوزیشن تھی، تو لوگ جو ہے وہ ان کے یہاں سے سرمایہ لیتے تھے، لے کے جاتے تھے مارکیٹ میں، بازار میں، شام میں ادھر ادھر بیچتے تھے، لا کے ان کا مین پونجی اور پلس جو ہے وہ اس کا جو پرافٹ ہوتا تھا وہ دیتے تھے، پھر اس پرافٹ میں سے ان کا اپنا حصہ ملتا تھا۔ اور مشہور ہے خود رسول اللہ بھی گئے ہیں خدیجہ جی، کما، جی، جی۔ تو جس کی حالت یہ ہو، نوکر چاکر غلام یہ وہ، رسول اللہ کے ساتھ کتنی مصیبتیں اٹھائی معلوم ہے۔ شاب ابی طالب، ایک وقت تو وہ آیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کا بہار کے اندر 43ویں جلد میں پہلے ہی پیج پر یہ روایت ہے تفصیل کے ساتھ کہ پوری جو ہے وہ مکے کی سارے لوگوں نے اتنا زبردست بائیکاٹ کیا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کہ نہ خود یہ سب ملنے جاتی تھی عورتیں، اور نہ باہر والی بھی کوئی اگر آگے وہ ملنا چاہ رہی ہے، وہاں نہیں جا سکتی ہو تم، سینکشن اچھا اتنا زبردست لگا ہوا تھا کہ نہ یہ سب، لیکن جانتے ہیں آپ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوری روایت ہے، میں اس پہ پوری پہ نہیں جاؤں گا، جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اس سب کے باوجود وَكَانَ هَمُّهَا وَجَزْعُهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب خدیجہ کا سارا ٹینشن رسول اللہ کا تھا، اپنی ذات کا نہیں تھا، اور اسی لیے انتقال کے بعد مدینے آ کے 9 ازواج ہونے کے باوجود کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ کو نہ یاد جناب خدیجہ کو یاد نہ کیا، سلام اللہ یہاں ذرا مجھے اجازت دیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ ان کے یہاں شہزادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اگر ذکر ہوا بھی تو 40 سال کی تھیں، 3 لڑکیاں لے کر کے آئی تھیں، یہ حضور سے دوسری یا تیسری شادی تھی؟ نہیں دیکھیے یہ جو ہے وہ جب آپ تحقیقی گفتگو کریں گے نا اس میں آئے گا، تو نہیں میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ تحقیقی گفتگو کریں گے نا تو آپ کو نہ یہ کہ صرف شیعہ، برادران اہل سنت کے ہاں بھی اس طرح کی روایتیں ملیں گی کیا کہ ان کی عمر 40 سال نہیں تھی۔ اچھا، ہمارے ہاں تو ہے کہ جناب رسول خدا کی عمر 25 سال، جناب خدیجہ کی عمر 25 سال، زیادہ سے زیادہ شاید 27 یا 28 سال۔ صحیح، آپ نے ہندوستان کے ایک بزرگ عالم اور بڑے خطیب گزرے ہیں، رئیس الواعظین ان کو کہا جاتا تھا، مولانا کرار صاحب قبلہ، ان کی کتاب ہے، اردو زبان میں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خرید سکتا خرید لے، اردو زبان میں ہے، ام المومنین خدیجہ کر کے، صحیح پھر سے چھپ گئی ہے، لیٹسٹ چھاپ بھی آ گیا، اس میں انہوں نے پورے حوالے بیان کیے ہیں، جی محنت کی ہے، خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے رضوان اللہ علیہ کہ انہوں نے بڑی مشقت سے، ملکۃ العرب، احسنتم، ملکۃ العرب جناب ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، اس میں پوری محنت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ نہیں یہ کہ صرف شیعہ، برادران اہل سنت کے یہاں بھی اس طرح کی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں جناب خدیجہ کی عمر 25 سے 28 کے بیچ ہے، اور ان کی یہ پہلی شادی ہے رسول اللہ سے۔ اچھا، ایک توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو جو ہے وہ سب کہاں سے آ گئی ہیں، میرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے تو میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہمارے پاس بہت محدود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اسی کو ہم بیان کر لیں، یہی بہت ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مدینے آنے کے بعد، اور بعض نے اعتراض بھی کیا ہے کہ آپ ان کو اس طرح کیوں یاد کرتے ہیں، بیویوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہو، یہ آپ ان کو اس طرح یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خدیجہ نے میری اس وقت تائید کی جب دنیا مجھ کو جھٹلا رہی تھی۔ اچھا رسول اللہ کو تو چھوڑیے نا، آپ ذرا قرآن کی آیتیں پڑھیے، وہ آیت کیا ہے؟ وَوَجَدْنَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، ٹھیک، اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو عیال مند، ضرورت مند، خرچے کی جہاں ضرورت،
فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. نبی سے کہا جا رہا ہے. قرآن ہے نا. ووجدک عائلا فاغنا. ہم فاغنا، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کون سا پہاڑ سونے کا ہوا؟ صحیح. کس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ نے ہمارے نبی کو غنی فرمایا ہے؟ اس کے لیے تاریخ کہتی ہے، اس سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ملیکۃ العرب، جی جی، ان سے بڑا کوئی کاروباری نہیں. ہوں. رسول اللہ سے شادی ہو گئی. 70,000 کے قریب لوگ بتاتے ہیں اونٹ تھے 70,000. مال التجارہ ڈھونے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک چل رہا تھا. صحیح. شادی ہو گئی. ہوں. کیا لے کے آئیں جہیز میں؟ سوال. صحیح. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کیا لے کے آئیں؟ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ جب آئی ہیں تو رسول اللہ کے یہاں خالی ہاتھ. اچھا. ایک صندوق ہوں. اس کو رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. خدیجہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو کچھ مال دنیا میرے پاس ہے اس سب کی چابیاں ہیں. سلام اللہ علیہ. بڑی قربانی ہے. ام المومنین یہ ہے، ماں کا جو ہے وہ مرتبہ یہ ہے. اچھا، جبکہ عورتوں کا مزاج بچانا اور روکنا ہوتا ہے. پیغمبر کا آپ جیسے چاہیے خرچ کیجیے. تو معمولی ثروت تو نہیں تھی نا. لیکن اس سلسلے میں عرض کروں کہ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت آیا تو جو تاریخ کہتی اتنی ثروت مند خاتون، اتنی دولت مند خاتون، جب آخری وقت آیا تو جناب خدیجہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا ذرا بابا کو بلا لاؤ. رسول اللہ یعنی جی جی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. خدیجہ دیکھیں ایک ہوتا ادب، اور یہ چیز میں رک کے کہہ دوں، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. دیکھیے آدمی کرتا ہے، ایسے نہیں ہے. بہت سی دنیا میں عورتیں ہیں جو صاحب ثروت ہیں، شوہر خرچ کیا انہوں نے، لیکن کبھی نہ کبھی نکلتا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، جتا دیتی ہے نا. لیکن جناب خدیجہ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر ابھی انتقال ہو جائے تو کفن کا معاملہ مشکل ہے. اوہو، ملکۃ العرب جب کی. یہ ادب ملاحظہ کیجئے، کمال ہے. یہ جو میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ جو جملہ ہے امیر المومنین کا، نزلت انفسهم فی البلاء کما نزلت فی الرخاء، یہ لگتا ہے بالکل جیسے جناب خدیجہ ہی کے لیے کہا گیا، حالانکہ عام متقیوں کے لیے فرمایا جاؤ بلا لاؤ. اچھا، ادب ملاحظہ کیجئے آپ. یہ نہیں کہا کہ صاحب سب تو خرچ کر دیا آپ نے، اب کیا ہوگا، ہمارے کفن میں کیا ہوگا، گھر میں تو کچھ بچا نہیں ہے، جو عام عورتیں کرتی ہیں. صحیح صحیح. اپنی چیز کو کیسا خواہش بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کو ذرا سا بھی احساس نہ ہونے پائے. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے، ایک خواہش آپ سے ہے. اچھا. فرمائیے. کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ کو دنیا کے کسی کپڑے میں کفن نہ دیا جائے. کہ تب کہ وہ پیراہن جو آپ وہی نازل ہوتے وقت زیب تن فرماتے تھے، اسی میں مجھ کو آپ کفنا دیجئے گا. لیکن یہ پیسہ، صحیح بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے یہ پیسہ رسول اللہ پہ لگایا تھا، نہیں تو اس امت پہ لگایا نا، اللہ کے دین پر لگا ہے. صحیح. اللہ کے، تو پھر کس پر لگایا؟ اللہ کے دین پر نا. اللہ دیکھ رہا ہے. چنانچہ تاریخ کا بیان یہ کہ ادھر جناب خدیجہ سے نے یہ خواہش ظاہر کی، ادھر جبریل آ گئے. اچھا. یا رسول اللہ، اللہ کہتا خدیجہ کا کفن ہمارے ذمہ ہے. وہ یعنی جنت کا کفن. یس سر. کیا بات. اور یہ بڑے سے بڑے لوگوں کو ایک کفن ہے. امیر المومنین ایک کفن، رسول اللہ ایک کفن، امام حسن ایک کفن.
حضرت خدیجہ بھائی جن کو ڈبل ہے، ایک وہ پیراہن رسول اللہ کا جو اپنی خواہش کے مطابق، اور ایک جنت دوسرے سے۔ بہشت سے ان کا کفن آیا ہے، سلام اللہ کیا علیہ، عظیم شخصیت۔ عظیم شخصیت۔ میں آپ تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں آج کی شب کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے، میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں۔ چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وقت پھر سے تمام ہو گیا ہے، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ خاص ملکۃ العرب جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے، واقعی پڑھیں ان کے بارے میں، جانیں ان کے بارے میں۔ کہیں نہ کہیں مظلوم شخصیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم پہلی ام المومنین کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ فجر میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس محدود وقت میں بہت سی باتیں شہزادی کے سلسلے سے آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ یقیناً آپ کو انتظار ہوگا سوال کا۔ تو سوال اس طرح سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کس صحابی کی بینائی یعنی آنکھ کی روشنی کو واپس پلٹایا تھا؟ اور آپشن اس طرح سے ہے: جناب زرارہ، جناب ابو بصیر دوسرا آپشن، تیسرا ہے جناب یونس، اور چوتھا جناب محمد بن مسلم۔ جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں۔ اور ہاں، یاد رہے ایک بار میں، یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں۔ اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر۔ اور ہاں، دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے، وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی۔ اور ونرز کے نام جو ہیں پروگرام کے شروع ہونے سے، یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے، وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اور ناظرین، ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں۔ اور ہاں ناظرین، صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ 2 گروپ اور ہیں۔ ایک وہ لوگ، بہت توجہ سنیے، آپ کے لیے ہے، وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ اور ہاں ناظرین، وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں، چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں۔ تو تاریخ کو یاد کیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے۔ ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں۔ ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں
الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرس میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں، تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔